السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انبیاء کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع کفار ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے نقصان زدہ، جنہوں نے نقصان اٹھایا، نقصان کی زد میں آ گئے۔ شروع یہ ہو رہی ہے کہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، شاخصاتن، یہ تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا۔ جب بہت بڑا واقعہ ہو جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بند ہی نہیں ہوتی، جھپکنا بھول جاتی ہیں، اور کہیں کیا، ہائے ہماری شامت، ہم اس سے غفلت میں تھے، فی غفلتن، لفظ ہے فی غفلتن، ہم غفلت میں تھے، اور کیا تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ تو یہ جو 3 نکات ہیں، قیامت کا مناظر دیکھ کر منکرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دنیا میں غافل رہنے پر پچھتائیں گے، اور اپنے عقائد و اعمال میں خود ظالم ہونے کا اعتراف کریں گے۔ یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو بنیادی وجہ ہے نا، غفلت، ایمان نہ لانے میں بھی غفلت ہے، ایمان لا کے عمل نہ کرنے میں غفلت ہے، خوبیاں نہ کرنے میں غفلت ہے، خرابیوں میں الجھنے میں غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ اور یہ سورج جو ہم انبیاء پڑھ رہے ہیں نا، اس کی پہلی ہی آیت ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ ہیں ناس لانا للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا، اب کس نے آنا ہے؟ قیامت نے آنا ہے۔ کیا زیادہ بہت قریب ہے، کسی وقت آ سکتی ہے، کچھ ہے، کب ہے تو، لیکن لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اعراض کر رہے، ٹالے جائے گا، ویکھی جائے گی، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے۔ جو قیامت کا سلسلہ نا، یہ بڑا سخت ہے۔ تو سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمیں ایک دفعہ آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پہلے دھواں اٹھے گا ایک، دوسرا دجال کا خروج ہوگا، تیسرا دعوت الارض کا ظاہر ہونا، چوتھا ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر چھٹا ہے یاجوج ماجوج کی یورش ہوگی، اور پھر 3 مقامات پر زمین کا دھنس جانا، یہ 3 نکات ہیں، اور مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی، بہت بڑا ایریا زمین میں، زمین نیچے چلا جائے گا، دھنس جائے گا۔ اور پھر 10واں ہے، ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی، اور ان کے اجتماع کیجیے مقام شام کی طرف لے جائے گی، آگ جلدی جائے گی، لوگ بھاگتے جائیں گے، اور یہ پیچھے۔ تو جب سدے ذوالقرنین ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج یوں حملہ ور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور کفت سے آزاد ہو کر شکار پر جبڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے ہر بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے، اور ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت سے روک نہ سکے گی۔ جیسے یہ ٹڈی دل آتا تھا نا، سوارم ہوتا تھا، ابھی تو نہیں، لیکن یہ پہلے ایسے تھا، اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو بالکل ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، اتنا زیادہ لشکر اس کے آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں تو قومیں آپس میں لڑ پڑیں، اور ان کی لڑائی عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ یاجوج ماجوج کی یورش کے بعد جلد قیامت برپا ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگوں کو قیامت ہونے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ بدترین لوگ جب قیامت واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، حسرت و یاد سے اپنی غفلت اور خطا کو تسلیم کریں گے، لیکن تب تسلیم کرنا بالکل بیکار ہے، تسلیم کرنا بیکار ہے۔ اچھا، یہاں یہ تو بات قیامت کی آ رہی ہے نا، میں بار بار گزارش کرتا ہوں، جس کی موت آئی اس کے قیامت آ گئی۔ اب یہ ایک برزخ کا دور ہے، قیامت کے جب تک آتی ہے تب تک وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا ہے، اب جب اس کا معاملہ جو برزخ کا ہے اس میں ہے، اس کے اعمال کے ایمان کے مطابق ہے، تو اس کے بعد اس کو تصحیح کا موقع نہیں ہے، ٹھیک کرنے کا موقع نہیں، پلٹنے کا موقع نہیں، خرابی دور کرنے کا موقع نہیں، تو اس لیے آج موقع ہے، ہم نے جو کوئی خرابی ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کی تلافی کریں اور معافی مانگیں۔ جو اللہ سے معاملات ہیں ان کی معافی مانگیں، جو لوگوں سے اس کی تلافی کریں اور ابھی ٹھیک کر لیں، نہیں تو موت جیسے ہی آئی، یہ قیامت 100 سال بعد آتی ہے، 1000 سال بعد آتی ہے، میری جیسے آنکھ بند ہونی ہے، میری قیامت آ گئی، لہٰذا میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور وہ اچانک کسی وقت بھی آ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔